اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نبا سے ہم اسٹارٹ کیے ہیں، آج کوشش کریں گے کہ 40 آیت تک ہم کمپلیٹ کر سکیں، تاکہ آج ہمارا سورہ نبا کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ بچے اور سورہ نبا کو بہت اچھے سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے یہاں پہ پھر سے میں نے آپ کو بتایا اکفا کا قانون بھی آ گیا۔ الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، لام لام زیر لل، میم تا پیش مت، للمت، تا زبر تا، للمت، قوف یا زر کی، للمتقی، نون زبر نا، للمتقین، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زال الف زبر زا، مفازا، ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا۔ ہم ابھی 32 والی آیت کو پڑھیں گے۔ ح زبر ح، دال الف مد زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدا ای، قوف زبر قو، حدا ای کو، واو زبر وا، الف عین زبر آ، و آ نون الف زبر نا، و آ نا، با الف زبر با، و آ نا با، حدائق و اعناب، حدائق و اعناب۔ یعنی اکثر ہم کیا کرتے ہیں، حدائق و اعناب، یعنی قوف کے ساؤنڈ کو ہم غلط پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بھی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ بالکل ہمیں ہر لفظ کو، ہر حرف کو مخرج کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ مخرج ہی مقصد ہے قرآن مجید میں۔ تجوید اور مخرج، یہ دو چیز ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے، کیونکہ یہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو کوئی بھی اعمال ہمارے صحیح نہیں ہونے والے۔ جیسے مثلاً ہماری سب سے پہلا اعمال جو ہوتا ہے وہ نماز، جب ہمارے یہ حرف ہی نہیں صحیح ادا نکلیں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ ہم پڑھ تو رہے بہترین نماز، مگر نماز میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے حرف صحیح ادائیگی سے نہیں نکل رہے، صحیح مخرج کے ساتھ نہیں نکل رہے، صحیح جگہ سے نہیں نکل رہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نماز قبول ہو رہی تھی۔ پہلے کیا تھا کہ ہمیں درس نہیں رہتے تھے اور سیکھنے کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا تھا، اور لوگ اتنا دور سفر نہیں کر سکتے تھے کہ اور بچوں کو بھی نہیں بھیج سکتے تھے۔ مگر آج تو اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بھی اس کو بہت آسانی سے پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا دور بھیجیں۔ تو یہ اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس درس میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریے کہ اس ایپیسوڈ کو مس نہ کریے، ہر ایپیسوڈ کو بہت زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت میں اس کا بھی سوال ہوگا۔ یعنی قرآن ہم سے سوال کرے گی کہ ہمیں اللہ تو نے نازل تو کیا تھا، مگر ہمیں کسی نے سیکھنے کی کوشش نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں پڑھنے کی کوشش کیا۔ یعنی گھر پہ جا کے ہم نے سجاوٹ کی طرح سے، جس طرح سے، یعنی میرا مقصد ابھی قرآن پہ میں اور ڈیپ میں نہیں جانا چاہتی ہوں، پھر بھی مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ ہم جیسے اپنے گھر کو سجانے کے لیے ہر چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں، ویسے قرآن بھی لا کے اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید ہمارے دامن کو پکڑ کے ہم سے سوال کرے گا کہ مجھے رکھا گھر میں تھے ہم، مگر ہمیں پڑھنے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کیا۔ تو قرآن کو بہترین سے بہترین مخرج اور تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہماری زندگی کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہی ہم آیت کو جو پڑھے تھے ہم نے، ان اکفا کا قانون، للمتقین مفازا، حدائق و اعناب، واو زبر وا، کیف زبر کا، وکا، واو الف زبر وا، وکا وا، عین زیر ای، وکا وا ای، با زبر با، وکا وا ای با، الف تا زبر ات، رو الف زبر رو، ات رو، با الف زبر با، ات رو با، وکا وا ای با، ات رو با، وکا وا ای با، ات رو با، واو زبر وا، کیف، حمزہ دیکھیے الف پہ جزم کی سائن آ گئی تو یہاں پہ بریک ہوگا، وکا، وکا، کیف حمزہ زبر کا، وکا، سین دو زبر سن، وکا سن، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، دی ہا، قوف الف زبر کو، دی ہا کو، وکا سن، دی ہا کا، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس،
میم زبر ما لا یسما عین واپش او لا یسمعو نون زبر نا لا یسمعون فا یا زر فی ہا الف زبر ہا فی ہا لا یسمعون فیہا لام غائن زبر لغ واو واو دو زبر ووں ادغام کا قانون لغ ووں واو زبر وا لام الف زبر لا ولا لغ ووں ولا کیف زال زر کز زال کھڑا زبر زا کز زا با الف زبر با کز زا با لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جیم زبر جا زال الف مد زبر زا جزا حمزہ میم دو زبر جزا یہاں پہ دیکھیے تنوین کے بعد میم کا قانون آ گیا، میم حرف آ گیا، تو یہاں پہ بھی ادغام کا قانون ہے کیونکہ میم کا آنا یعنی یرملون میں سے میم بھی ایک حرف ہے جو ادغام میں آتا ہے۔ جزا میم رو زیر مر، دیکھیے یہاں پہ نون آ گیا ہے اور نون ساکن کے بعد بھی رو آ گیا، جیسے آپ کو یاد ہوگا یرملون میں رو بھی ادغام کا ہی ایک حرف ہے، مگر رو اور لام یرملون رو اور لام اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو ادھر گننا نہیں ہوتا ہے مگر ادغام ہوتا ہے، گننا نہیں ہوگا ادغام ہوگا۔ جزا یہاں پہ ادغام کا قانون مر، ہم نے نون ساکن کے بعد رو کا گیا، مر رب رو با زبر رب با زیر بی ربی کیف زبر کا ربی کا عین زبر آ تو الف زبر تو عطا حمزہ دو زبر ان عطا ان جزا من ربک عطا ان حاضر ہی سین الف زبر سا حصہ با الف زبر با حسابا رو با زبر رب با سین زیر بس رب بس سین زبر سا رب بسا میم کھڑا زبر ما رب بسما واو کھڑا زبر وا سماوا تا زیر تی سماواتی رب السماواتی واو لام زبر ول الف رو زبر ار ول ارض زی ول ارضی واو زبر وا میم الف زبر ما و ما با یا زبر بی نون زبر نا بینا ہاں پیش ہو بینہو میم رو زبر مر بینہو مر رو ہا زبر رح میم کھڑا زبر ما رحما نون زیر نی رحمانی لام الف زبر لا یا میم زبر یم لام زیر لی یم لی کیف واپش کو یم لکو نون زبر نا یم لکونا میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو نون ساکن کے بعد ہا کا آنا اظہار کا قانون من ہو خو زیر کی تو الف زبر تو کھتو با الف زبر با کھتوبا رب السماواتی والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یا واو زبر یو میم زبر ما یوما یا زبر یا قوف واپش کو یکو میم رو پیش مر یکو مر رو واپش رو ہا پیش ہو رو ہو واو لام زبر ول میم زبر ما والما لام کھڑا مز زبر لا والملا حمزہ زیر ای والملائی کیف زبر کا والملائکہ تا پیش تو والملائکتو صوت فا زبر صف فا لام دو زبر فل صفل یہاں پہ بھی ادغام کا قانون آ گیا کہ تنوین کے بعد لام حرف آیا، تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا آپ کو رو اور لام پہ گننا نہیں ہوگا مگر ادغام کا قانون آ جائے گا۔ صفل
لام الف زبر لا، یا زبر یا، ت زبر تا یت، کیف لام زبر کل یتقل، لام زبر لا یتقل، میم واپش مو یتقلمو، نون زبر نا یتقلمون، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا الا، میم نون زبر من الا من، الف زبر آ، دال زیر دی ازی، نون زبر نا ازینا، لام زبر لا، ح رو پیش ہر لہر، روح زبر رح لہر رح، میم کھڑا زبر ما لہر رحما، نون پیش نو لہر رحمانو، واو زبر وا، قوف الف زبر قو وقو، لام زبر لا وقولا، سوا زبر سوا، واو الف زبر وا سوا، با الف زبر با صوابا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من، من میں اظہار ہو رہا ہے، من اذین لہ الرحمن وقال صوابا، دال کھڑا زبر دا، لام زیر لی دالی، کیف لام زبر کل دالکل، یا واو زبر یو دالکل یو، میم لام پیش مل دالکل یوم الحق، قاف زبر حق، قاف پیش کو حق کو، دالکل یوم الحق، فا زبر فا، میم نون زبر من فمن، شین الف زبر شا فمن شا، حمزہ تا زبر ات فمن شاءت، تا زبر تا، خا زبر خا تخا، زال زبر زا تخازا، الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا الا، رو با زبر رب، با زیر بی ربی، ہے کھڑا زیر ہی ربی ہی، میم زبر ما، الف کھڑا زبر آ ما آ، با الف زبر با ما آ با، اسے ہم دو طریقے سے بھی پڑھ سکتے، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، ذالک الیوم الحق، یہاں پہ جیم آیا ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے، نہیں ٹھہریں گے تو کوئی وہ بھی نہیں ہے، اگر رک جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ذالک الیوم الحق، جب رکیں گے تو قلقلہ کا قانون آ جائے گا کیونکہ قوف آ گیا، حق، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اکفا والا قانون 40 والی آیت میں، انا الف نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا الف نون زبر ان، زال رو زبر زر، انذر، نون کھڑا زبر نا انذرنا، کیف میم پیش کم انذرناکم، عین زبر آ، دال الف زبر دا ادا، با دو زبر بن ادابن، قوف زبر کو، رو یا زری قری، با یا دو زبر بئیں قریبئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما یوم قریبئیں یوم، یا نون زبر ین، زو پیش زو ینزو، رو لام پیش رل ینزرل، میم رو زبر مر، حمزہ پیش او مرء ینظر المرء، میم الف زبر ما، قوف دال زبر قد ما قد، دال زبر دا ما قد، میم تا زبر مت ما قدمت، یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا یدا، ہا پیش ہو یدا ہو، واو زبر وا، یا زبر یا، و یا قوف واپش کو، و یقو، لام لام پیش لل، و یقولل، کیف کھڑا زبر کا، و یقولل کا، فا زیر فی، و
وَيَقُولُ الْكَافِرُ پیش رو وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا کھڑا زبر یا لام یا زبر لئی یا لیتا زبر تا یا لیتا نون یا زنی یا لیتنی کیف نون پیش کن تا پیش تو کن تو تا پیش تو رو الف زبر رو تو رو با الف زبر با تو رو با اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا ادغام کا قانون یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس کے ساتھ ہی یعنی دیکھا کہ اس طرح سے ہم نے سورہ نبا کی تلاوت کی ہے. سورہ نبا کو کتنے آسانی سے ہم نے کوشش کیا ہے کہ بچوں کو بہت اچھے سے اور بہت ایزی طریقے سے سورہ کو آیتوں کو سمجھا سکے اور پڑھا سکے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ اپنے بچوں کی بہت زیادہ مشقت کریں گے, محنت کریں گے تاکہ آپ بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے انہیں بھی سکھا سکے. بس ہمارا یہی مقصد ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کے سنڈے کو اور ایکسائٹنگ بنانے کے لیے ہم لے آئے ہیں کافی اچھی مورل سٹوریز. اور ہمارا مقصد تو آپ جانتے ہی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں نا, ان کے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں تاکہ جب یہ باہر جائے دوسروں سے ملے تو کیا کہیں لوگ ان کے بارے میں, ارے واہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے. بس یہی مقصد کے ساتھ ہم شروعات کریں گے آج کی مورل سٹوری کی. اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو آج کی مورل سٹوری ہے یہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے امام, کسی اچھے شخص کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ اب امام ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے اور آپ کو ایک اچھا بچہ بھی ضرور بنائے گی. اس بات پر امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بچے ہوتے ہیں, ان کی کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے, جیسے کہ ہم سے بھی کافی گناہ ہو جاتے ہیں نا, جانے انجانے میں ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, کچھ برا کہہ دیتے ہیں, ممی پاپا کی بات نہیں سنتے, تو جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اسی طرح جب اللہ انہیں کوئی اچھی چیز سے نوازتا ہے, فار ایگزامپل آپ کے مما پاپا آپ کے لیے نئے ٹوائز لے کر آئے, آپ نے ایگزام میں بہت اچھے مارکس لائے, آپ کہیں گھومنا چاہتے تھے اور آپ کو آپ کے ممی پاپا وہیں لے جا رہے ہیں, یعنی یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا, تو وہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بچوں, وہ لوگ جو اچھے ہوتے ہیں نا وہ معاف کر دیتے ہیں. ہمیں اکثر غصہ آتا ہے نا, کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو ہم بولتے ہیں اچھا اب ہم انہیں بتائیں گے, اس نے ہمیں بتایا نہیں کہ ٹیچر نے کہا تھا کل پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہے, ہم بھی نیکسٹ ٹائم نہیں بتائیں گے. یہ غلطی کرتے ہیں نا ہم, لیکن نہیں, جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا, گڈ کڈس, وہ کیا کرتے ہیں, وہ معاف کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی یہ 5 پوائنٹس ہیں جس پر آپ کو ورک کرنا ہے ایک اچھا بچہ بننے کے لیے. امام رضا علیہ السلام نے ہمیں بہت آسان سی 5 چھوٹی پوائنٹس بتائی ہیں. صبر کرنا, شکر کرنا, لوگوں کو معاف کر دینا, اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے لیے معافی مانگنا, اگر ہم نے کوئی اچھی چیز کی ہے تو خوش ہونا, اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ ان 5 چیزوں پر ورک کریں گے تو آپ اچھے بچے ضرور بنیں گے. اور جب آپ کو لگے نا کہ آپ ایک اچھا بچہ بن رہے ہیں تو ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز تو آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہے ہی, آپ وہ ہمیں لکھ کر واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں, ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں.
ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ان کے ولادت کے موقع سے پہلے کیا کیا ہوا، پھر ان کے ولادت کے موقع پر کیا ہوا. آج ہم بات کریں گے اس کے بعد کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہیں گود میں اٹھایا اور ان کے رائٹ کان میں اذان دی اور لیفٹ کان میں اقامت دی، جس طرح سارے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کے عقیقے کا بھی انتظام کیا، جس طرح انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا تھا. خیر، اس کے بعد وہ نام رکھنے کی باری آئی. ان کے لیے ایسا نام رکھا گیا جو کہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، اور وہ نام تھا حسین. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امام حسین علیہ السلام کے لیے الگ الگ طریقے سے لوگوں کے دل میں جگہ بنایا کرتے، انہیں بتاتے کہ یہ پہچانو، یہ حسین ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے کچھ القاب ہیں، جیسے کہ انہیں کہا جاتا ہے سبط اصغر یعنی چھوٹے بیٹے، سید الشہداء سید، یا پھر شہید اکبر وغیرہ. ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. بچوں، آپ جانتے ہیں کنیت کیا ہوتی ہے؟ عربوں میں ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو کنیت سے بلاتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ہے تو اسے کہیں گے ابن علی. جیسے امام حسین علیہ السلام کا ٹائٹل ہوگا ابن علی، یا تو باپ کے نام سے بلاتے ہیں یا پھر بیٹے کے نام سے. جیسے ہم امام علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں امام علی ابن ابی طالب، یا بیٹے کے نام سے اگر بلائیں تو ابو الحسن. تو یہ عربوں کا رواج ہے. خیر، یہ تو ان کی رہی ٹائٹلز اور کنیت کی بات. امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے ساتھ زندگی کے 6 سال گزارے، جس میں لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین جب مسجد میں داخل ہوتے تو رسول اللہ چاہے خطبہ دے رہے ہوں، بیان دے رہے ہوں، وہ سب چھوڑ کر امام حسین کی طرف بڑھتے اور انہیں گود میں اٹھا لیتے. پھر کئی بار ہم دیکھتے ہیں بچوں، ہمارے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے ڈیڈی یا دادا کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیٹھ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کندھے سے لٹک جاتے ہیں. ایسے ہی ایک بار ہوا، رسول اللہ جب نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام آئے اور رسول اللہ کی پشت پر یعنی ان کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اکثر جب بچے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم بچوں کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں اور اپنی نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن یہاں رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت بتا رہے تھے. جب تک امام حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ پر بیٹھے رہے، رسول اللہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور اپنے سجدے کو طول دیا. یعنی یہ اہمیت تھی امام حسین علیہ السلام کی. اس کے بعد ایک امام کا مرتبہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے. جب ہم کوئی بہت بڑی میٹنگ میں جانا ہوتا ہے یا ہمیں کہیں اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہم کیسے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ بڑے دگگجوں کو لے کے جاتے ہیں. کہیں فلاں کا کوئی منسٹر ہو، کہیں کوئی ایسی بڑی ہستی کو ہم لے جائیں کہ ہماری بات کی ویلیو ہو. لیکن جب مباہلہ کے میدان میں خود کو سچا ثابت کرنا تھا اور رسول اللہ سے کہا کہ آپ اپنے طرف سے لوگ لے کر آئیے. امام حسین بہت چھوٹے ہیں اس وقت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جا کے بتا رہے ہیں کہ سچا ہونے کے لیے آپ کی عمر سے فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی یہ ان کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے. پھر غدیر کا موقع آتا ہے، امام حسین علیہ السلام اس میں بھی موجود ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کے بابا کو سب کے سامنے منکنتوں کا صحرا پہنایا، اور امام علی علیہ السلام کو انہوں نے یہ وٹنس کیا جب انہیں اس امامت کے تاج سے نوازا گیا. آج کے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی. ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور ڈیٹیلز جانیں گے. آپ کے چھوٹے سے ذہنوں کو ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ تکویر کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ تکویر قرآن کا 81 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورے میں ٹوٹل 29 آیتیں ہیں. تو اس سورے کی تفسیر کو ہم 4 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے. تو آئیے سورہ کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت، اذا الشمس قورت. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا. تو پہلی آیت میں اللہ ہمیں روز قیامت سے ہونے والی پہلی علامتیں یعنی نشانیوں کے بارے میں بتا رہا ہے. تو یہ پہلی نشانی، اور وہ کیا تھی کہ جب روز قیامت آئے گی تب سورج کی برائٹنس کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی برائٹنس کم ہو جائے گی. سیکنڈ، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ روز قیامت ہونے سے پہلے جو تارے ہیں، جو سٹارز ہیں، ان کی برائٹنس کم ہو جائے گی. تھرڈ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. تیسری علامت یہ ہے کہ جب روز قیامت آنے والی ہوگی تب تمام پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی ہلا دیا جائے گا. فورتھ آیت،
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب اموال نفیس چھوڑ دیے جائیں گے. تو بچوں اموال نفیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اموال نفیس وہ مال ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے. تو جب روز قیامت ہوگی تب ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا. آیت نمبر 5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. تو 5th آیت میں اللہ ہمیں علامت بتا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جب تمام وائلڈ اینیملز کو اللہ جمع کرے گا اور تمام وائلڈ اینیملز جو ہمیں آ کے دکھیں گے. آیت نمبر 6 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی. آیت نمبر 6 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ایسی علامت ہے کہ جب سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، یعنی سمندر میں آگ لگنا اٹ سیلف از اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. آج تک ہم کبھی سوچے نہیں ہوں گے کہ سمندر میں کبھی آگ لگ سکتی ہے، لیکن یہ ان علامتوں میں سے ایک ہے کہ جو قیامت کے پہلے ہوگی. آیت نمبر 7 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا. یہ آیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ایسی علامت ہے کہ جب روز قیامت آنے والی ہوگی تب تمام روح، یعنی جو لوگ مر گئے ہیں ان تمام لوگوں کی روح ان کے باڈی میں چلی جائے گی، یعنی ان کی سولز یونائٹ ہو جائے گی. تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے روز قیامت یعنی ججمنٹ ڈے کی علامتیں یا نشانیوں کے بارے میں سیکھا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ہمیں دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.